کال لے لیں پھر اس کے بعد میں آپ کی طرف آ رہا ہوں. جی السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جناب علی کیا حال ہے؟ بڑا کرم ہے پروردگار کا, آپ سنائیے. الحمدللہ. اصل میں نام نہیں بڑا بتانا چاہ رہے سر. جی ہاں, اور میں دوسرا سوچ رہا ہوں کہ یہ سوال کرنا اس وقت ٹی وی پہ مطلب صحیح ہے یا نہیں, لیکن میں بڑا کنفیوز ہوں, اس لیے مجھے لگ رہا ہے یہ سوال مجھے کر لینا چاہیے پلیز. بھائی دیکھو, اگر کنفیوژن ہے پوچھ لو. اگر وہ ایک ہاں دائرہ اسلام میں رہتے ہوئے پوچھو گے زیادہ اچھا ہے, اور دائرہ پاکستانی جو ہماری حدود ہے اس میں رہتے ہوئے کو مطلب ڈائریکٹ ہی کوئی سوال نہ پوچھ لینا نا کہ بالکل ایسے ہی بیوی سے ہے. یہ جائز ہے کہ نہیں ہے. میرا سوال صرف اتنا سا ہے کہ میں ایک ایسی جاب کرتا ہوں جس میں تقریباً ہمارا جو آف ہوتا ہے نا وہ ایئرلی ہارڈلی مطلب ہمیں ملتا ہے 10 سے 12 دن کا. اچھا ٹھیک ہے, اب میں اس آف کے بعد آیا ہوں گھر اپنے, بٹ میری بیوی کے جو ایک قدرتی ایک نظام ہے ماہواری کا وہ اسٹارٹ ہو گیا ہے. اب میرے لیے کیا حکم ہے, مطلب کیا میرے لیے جائز ہے یا نہیں جائز؟ تو عجیب صحیح سوال ہے. مطلب اس پہ میں کیا کہہ سکتا ہوں آپ کو. 10 سے 12 دن کے لیے آئے ہو تو بھیا کو مطلب کون سا سسٹم لگا ہوا بھائی, 7 دن رک جاؤ, کیا ہو گیا اس میں. یہ ہمارے علماء کرام بھی یہی کہیں گے. سوری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو اس سوال کا جواب دے کر پھر ہم آج کے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بڑا واضح فرمایا کہ تلک حدود اللہ فلا تعتدوها. یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں, ان حدوں کو کراس نہ کرو. جی ہم بالکل. مسلمان ہیں ہی تب ہیں کہ مسلمان کہتے ہی اس کو ہیں کہ جو بغیر اپنی عقل کے ڈکوسلے چلائے اور اپنی ذات کے انوالو کیے وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے سامنے سر کو جھکا لیتا ہے. بالکل. تو ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے منع کی ہے, پابندی لگائی ہے. تو کوئی بھی مرد ایام جو غیر طہارت ہیں عورت کے, ان میں اس کے قریب نہیں جا سکتا. جو چیزیں عورت کے لیے منع ہیں وہ قرآن پاک کو نہیں چھو سکتی, نماز نہیں پڑھ سکتی, قرآن کو پڑھ بھی نہیں سکتی, مسجد میں نہیں جا سکتی, کعبے کا طواف نہیں کر سکتی, اور ان ایام میں اس کی قربت نہیں ہو سکتی, جیسے کہ قرآن مجید میں آ گیا. جی بالکل. اب ہم آتے ہیں, اور مجھے پرسنلی کال کرنا, میں تمہیں میڈیکلی ریزنس بتاؤں گا تو اس کے بعد تو تمہیں بالکل ہی سمجھ آ جانی ہے. جی آج ہم جس ٹاپک پر گفتگو کر رہے ہیں, جی ہاں سر, میں مفتی نوید صاحب کے دل کے درد کو سمجھتا اور ہوں, جذبات کو بھی جو انہوں نے بات کی ہے. وہ کافی ساری چیزیں درد تھا لیکن وہ بڑے دھیمے لہجے میں وہ بیان کرنے کی کوشش کر رہے تھے. بہرحال ہم اس سے قطع نظر, قرآن مجید برہان رشید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض. یعنی اللہ فرماتا ہے کہ میرا ایک قانون قدرت ہے, جیسے میں نے تمہیں حیوانوں پر فضیلت دی, حیوانوں کو میں نے نباتات پر فضیلت دی, نباتات کو میں نے جمادات پر فضیلت دی, اسی طرح میں نے انسانوں میں سے مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی. بما فضل اللہ بعضهم علی بعض, یہ خدا ہے, رب ہے, اس نے یہ فضیلت عطا کی ہے. ٹھیک ہے. جہاں پورے معاشرے کے اندر ہم نے اس سے پہلے بہت سارے, پچھلے سال بھی اس سال بھی ہم نے کھل کر خواتین کے حقوق کو بیان کیا, اور یہ بات درست ہے کہ خواتین پسا ہوا طبقہ ہے. اللہ کے نبی نے ان کو کمزور کہا, قرآن مجید بھی ان کی حوالے سے بات کر رہے ہیں. لیکن میری تمام سننے والی مائیں اور بہنیں, وہ میری بیٹیاں ہیں, وہ میری بہنیں ہیں, وہ ہماری اعزاء ہیں, جو بھی ہیں, تو ہماری جتنی بہنیں ہیں, ہماری بچیاں ہیں, وہ اس بات کو غور سے سنیں کہ ہم یہاں جو بیان کریں گے وہ اس حیثیت سے نہیں کہ ہم مرد ہیں تو ہم بیان کریں گے. آپ کے ہاتھوں میں موبائل ہیں, آپ کے پاس لیپ ٹاپس ہیں, آج کل تو ماشاءاللہ سافٹ ویئر قرآن حدیث کے تفاسیر کے یہ عام ڈاؤن لوڈ ہوتے ہیں. میں جو حوالے دے رہا ہوں آپ فوراً اس کو سرچ کرنے پہ لگ جائیے کہ کیا یہ مرد ہونے کی وجہ سے یہ کہہ رہا ہے یا یہ حقیقت میں ایسی بات ہے. اور اگر حقیقت ایسا ہو تو پھر ہر بندہ اپنا محاسبہ کرے, ہر عورت ہر مرد کہ یار کیا ہم اللہ اور اس کے رسول کے حوالے سے ٹھیک کریں. اس دن عورتوں کے حقوق کے حوالے سے یہاں بات ہو رہی تھی تو ایک حدیث بیان کی گئی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ, تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ, بیوی بچوں کے ساتھ
اچھا سلوک کرنے والا. واہ سبحان اب اللہ. اسی طرح کی ایک حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اطہر میں سیدہ عائشہ الصدیقہ عفیفہ طیبہ بیوی ہیں. جیسے فضل سبحان صاحب نے رات کے سیگمنٹ میں بتایا کہ گھریلو بہت سارا علم ہمارے تک حضرت سیدہ عائشہ کے ذریعے سے پہنچا. تو بی بی پاک سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ عورتوں میں سے بہترین عورت کون سی ہے, سب سے اچھی عورت کون سی ہے, اچھی عورتوں میں سے اچھی کون سی ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عائشہ عورتوں میں سے سب سے اچھی عورت وہ ہے کہ جس کا شوہر اسے دیکھے اور خوش ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مفتی صاحب یہیں مفتی حنیف قریشی صاحب سے بات چل رہی تھی. معذرت جو ہے نا وہ مواد آج الحمدللہ اس حوالے سے شکریہ ادا کرتے ہیں ہم. میں عرض کر رہا تھا کہ ایک تو حضرت سیدہ عائشہ سے, ایک حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, اور ایک حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. یہ میں لکھ کے اسی لیے لے آیا کہ یہ چونکہ روزمرہ کی روایات نہیں ہیں کہ جو عموماً ہمیں یاد ہوتی ہیں. تو یہ عبارت ای النساء خیر, حضرت سیدنا ابو ہریرہ نے روایت کیا فرماتے ہیں کہ حضور سے سوال ہوا یا رسول اللہ عورتوں میں بہترین عورت کون سی ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ عورت کہ جب اس کا شوہر اسے دیکھے تو خوش ہو جائے. سبحان اللہ. اور دوسری ساتھ دو باتیں اور فرمائیں, جب اس کا شوہر اس کو حکم دے تو فرما برداری کرے, اور اپنے نفس اور اپنے مال کے حساب سے, یہ بڑی عام بات ہے, یعنی اپنی ذات اور اپنے مال کے حوالے سے کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جس کی وجہ سے اس کا شوہر ناخوش ہو جائے. یہ نسائی شریف کی جو ہے نا وہ روایت ہے. حضرت سیدہ عائشہ الصدیقہ سلام اللہ علیہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرتی ہیں یا رسول اللہ عورت پر سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے شوہر کا حق ہے. فتح الباری نے اس حدیث کو روایت کی ہے. اور دوسری روایت میں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا عورت پر سب سے بڑا حق اس کے شوہر کا ہے اور مرد پہ سب سے بڑا حق اس کی ماں کا ہے. واہ واہ. یہ آج ہمارے معاشرے میں چھوٹی چھوٹی بات پر خواتین اس وجہ سے شوہروں سے الجھ جاتی ہیں, میں یہاں کس کام کے لیے ہوں, میں کیوں لائی گئی ہوں, میں کیسے آ گئی ہوں, تو ماں کے ساتھ ہی لگا رہتا ہے. ارے بھائی غور کریں, ہمارا اسلام کیا کہتا ہے, تیری ذمہ داری شریعت نے لگائی, تجھ پر سب سے بڑا حق تیرے شوہر کا ہے اور تیرے شوہر پر سب سے بڑا حق اس کی ماں کا ہے. اب یہ روایت غور سے سنیے, کتاب القوائر میں حافظ ذہبی یہ حدیث لے کر آئے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو غور سے سنیں. آپ فرماتی ہیں اے عورتوں اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ تمہارے مردوں کا تم پر کیا حق ہے تو تم اپنے شوہروں کے قدموں کی غبار اور دھول کو اپنے گالوں اور رخساروں سے صاف کرو. سبحان اللہ. یہ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ. اور پھر ایک اور روایت ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما امرا ماتت و زوجها عنها راضٍ دخلت الجنہ. ترمذی کی حدیث ہے. اب دیکھیے صرف ایک طرف ڈراوا ہی نہیں ہے, ساتھ اس عورت کے لیے انعام کتنے. نبی پاک نے فرمایا ایسی عورت کہ جو اس حال میں مری کہ اس کا شوہر اس سے راضی تھا, اس کا ٹھکانہ جنت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ایک اور حدیث ہے ابن ماجہ کی, اللہ کے نبی نے فرمایا لا تؤدی المرأة حق ربها حتى تؤدی حق زوجها. اس وقت تک اس عورت کا رب کا حق پورا ادا نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے شوہر کا حق ادا نہ کر لے. سبحان اللہ. اور پھر اسی طرح مشکات شریف کے اندر حدیث ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا اگر عورت 5 وقت کی نماز پڑھے, رمضان کے روزے رکھے اور اپنی عصمت و عفت یعنی اپنی پاکیزگی کی وہ حفاظت کرے تو حضور نے فرمایا اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے. کتنی چیزیں آ گئیں؟ 4 چیزیں آ گئیں. پہلی نماز, دوسرا روزہ, تیسری اپنی پاکیزگی کا خیال, یعنی کہ وہاں لفظ موجود ہیں جو میں اپنی ناموس کی حفاظت کرے, بالکل, اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جنت کے جس دروازے سے مرضی یہ داخل ہو جائے. سبحان اللہ. اچھا اس میں مفتی صاحب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیونکہ ہم نے ساری باتیں جس حوالے سے کی ہیں اس میں شوہر کا کیریکٹر کیا ہونا چاہیے؟ میں اس کی طرف آ رہا ہوں. دیکھیں اس دن ہم نے جس وقت باتیں کی ہیں خواتین کی تو ہمیں شوہروں کے حوالے سے بات کم ہوئی ہے. نہیں ابھی آپ نے ایک بات کہی تھی نا, آپ نے ایک بات کہی تھی کہ کیا عورت کو بن سنور کے آنا چاہیے, آپ نے ایک لفظ بولا تھا. اب اس میں 2 حدیثیں میں عرض کر رہا ہوں اور سننے والے ذرا سوچیں کہ شریعت نے ہمیں کیا سکھایا اور ہم کہاں جا رہے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, بخاری شریف کی حدیث ہے,
اذر رجل دعا زوجته لحاجتی، اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو اپنی ضرورت طبی کے لیے بلاتا ہے، فلتاتے، تو حضور فرماتے ہیں وہ فوراً آئے. وَإِن كَانَتْ عَلَى التَّنُورِ، اگر وہ روٹیاں پکا رہی ہے، وہ چولہے پر کام کر رہی ہے، اس کو ادھر ہی چھوڑے اور سب سے پہلے شوہر کی اطاعت کرے. اذا دعا الرجل امرأته الى فراشہ، اگر کبھی ضرورت پڑی مرد کو اور وہ عورت کو بلا رہا ہے تو فابت ان تجیہ، وہ انکار کر رہی ہے، میرا مرضی نہیں ہے، بھائی میری بھی تو کوئی ایکسپریس، میرے بھی تو کوئی ہے. اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ لعنت الملائکۃ حتی تصبح، ساری رات فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں یہاں تک کہ صبح ہو جائے. یہ بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے. اور جو آپ نے ارشاد فرمایا اس میں کیا ہے کہ آپ تو کہتے ہیں نا کہ عورت کو بننا چاہیے یا عورت کو جو ہے نا وہ سنورنا چاہیے. کتاب الکبائر کے اندر حافظ صاحب یہ لے کر آئے، کہتے ہیں کہ عورت پر شوہر کے جو حقوق ہیں ان میں سے یہ بھی ہے کہ وہ والدین، شوہر کے والدین اور اس کے رشتہ داروں سے حسن سلوک کرے، اور اس کے لیے ایسا کرنا واجب ہے. اور دوسری جگہ روایت موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آئے ہائے ہائے ہائے، بخاری شریف کی حدیث آ گئی، مزے کی روایت. اللہ کے حبیب تشریف لائے غزوے سے، تو غزوے سے واپسی پر اللہ کے نبی نے فرمایا، او لوگو، او مردو، فوراً گھروں میں داخل مت ہو جاؤ، ایک دم گھروں میں نہیں جانا، عورتوں کو مہلت دو تاکہ وہ صفائی کر لیں، غسل کر کے تیار ہو جائیں، بن سنور لیں. ان کو پتہ لگ گیا کہ ہمارے شوہر آ رہے ہیں تو وہ اس سے پہلے، تمہارے آنے سے پہلے وہ تیاری کر لیں، بن سنور لیں. ان کو مہلت دو، وہ بالوں کو ٹھیک کر لیں اور اپنی صفائی کر لیں. اب جو اس چیز حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے فقہائے کرام، میں فقہ حنفی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، فقہائے احناف نے تقریباً 7-8 فقہاء نے لکھا ہے کہ یہ صرف عورت کے لیے عام مباح نہیں ہے کہ وہ مرد کے لیے بنے، بلکہ عورت کے لیے واجب ہے کہ وہ اپنے شوہر کے سکون کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے وہ بن سنور کر اس کے پاس ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت اچھی بات ہے. اور ابھی مفتی صاحب نے ایک بات کی، جی میں آ رہا ہوں، ساری باتوں کی تائید کی ہے قریشی صاحب نے، ہم دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. جو گفتگو ہم نے کی انہوں نے بحوالہ بات کی ہے، ہم نے بھی حدیث کے حوالے دیے. نوید بھائی نا بالکل الگ موڈ میں چل رہے ہیں. مفتی صاحب نے جو ابھی ایک بات کی فیملی کے حوالے سے، تو مفتی صاحب میں کچھ خواتین جو اس وقت دیکھ رہی ہوں گی، میں ان کو یہ بتاؤں کہ عورتوں کے حقوق کے حوالے سے ہم نے بڑا لمبا ایک پروگرام کیا تھا، آپ وہ بھی دیکھ لیجئے گا. اس میں شوہر کا کیا کیریکٹر ہونا چاہیے، کیا نہیں ہونا چاہیے. سو وہ ہم نے پوری تفصیل جو ہے وہ اس میں بیان کی ہوئی ہے. اگر کوئی شوہر بدتمیزی کرتا ہے گھر میں، آپ کو مارتا ہے، آپ کو گالیاں دیتا ہے، آپ کے ساتھ برا بیہیو کرتا ہے، تو وہاں پہ اوبیسلی وہ ان ساری چیزوں کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتا ہے جس طرح سے مفتی صاحب فرما رہے تھے. اس پہ ہم نے بڑی تفصیل سے ہماری گفتگو ہوئی ہے. ایک بات مفتی صاحب نے کی تھی کہ حسن سلوک کرے. حضرت مجھے ایک چھوٹا سا اس پہ جواب دے دیں، چھوٹا سا جواب دے دیجیے گا ہاں یا نہ میں، اور اس کے بعد پھر میں آگے علامہ صاحب کی طرف بڑھوں گا. حسن سلوک کی آپ نے بات کی ہے، لیکن اگر جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے، جب شادی کر کے لڑکی کو لایا جاتا ہے، اس کو تو نوکرانی بنا کے پورے گھر کے سامنے پیش کر دیا جاتا ہے کہ سارے گھر کے کپڑے تم نے دھونے ہیں، سارے گھر کا کھانا تم نے. میں اگلی ٹرن میں آ رہا ہوں. اللہ کے نبی نے وہ ساری چیزیں بیان کی ہیں. ارے بھائی ایسا تو نہیں ہے کہ رسول خدا ایک طرف بیان کیا تو دوسری طرف حضور نے چھوڑ دیا ہے. میں اس میں سے صرف ایک حصہ بیان کر رہا ہوں کہ وہ جو عورت گھر کے کام کاج کر رہی ہے، اس کے لیے ایک تو معاشرتی پہلو ہے، ایک تو اخلاقی پہلو ہے. ایک تو وہ ماں اپنے بچے کو پالے گی، بالکل، بیوی اپنے شوہر کی خدمت کرے گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو مذہبی پہلو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ عورت جو گھر کے کام کاج میں مصروف رہتی ہے، اپنے شوہر کی خدمت میں، جس میں حتیٰ کہ جھاڑو پونچھا بھی آپ سمجھ سکتے ہیں آتا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ اس کو وہ ثواب ملے گا جو مجاہد کو میدان جہاد کا ثواب ملتا ہے. نہیں آپ میرا سوال نہیں سمجھے، چھوٹی سی بات نہیں ہے. آپ میرا سوال نہیں سمجھے. میں یہ کہہ رہا ہوں اس پہ کیا یہ فرض ہے کہ وہ پورے خاندان کی خدمت میں لگ جائے؟ نہیں. دیکھیں حسن سلوک کا مطلب کیا ہے کہ اگر اس شوہر کی والدہ آئی ہے، اس شوہر کی والدہ آپ کہہ رہے تھے کچھ؟ جی میں کہا مفتی صاحب کی بات ہو رہی ہے. اچھا ایک جی، اگر اس کی والدہ اس کے گھر میں آئی ہے، اس کی عزت کرے. اور اگر اس کے رشتہ دار آئے ہیں، کدھر سے آ گئے ہو، کیا ہو گیا ہے، یہ نہیں،
उनको अच्छे अंदाज से उनसे पेश आए कि जिस तरह वो अपने शोहर की इज्जत करती है, उसके शोहर की उसकी वजह से इंसल्ट ना हो, ये उसका मतलब है। देखें, घर में मेहमान आएंगे ना, और ये तो नहीं कि सारा साल वो बैठते हैं, अगर इसके रिश्तेदार, इस जो औरत है, लड़की है, इसके अगर रिश्तेदार आते हैं, इसकी बहन आती है, बहन के बच्चे आते हैं, वालदा आती है, भाई आते हैं, भाई के बच्चे आते हैं, तो 1-2 टाइम ये उनके लिए रिस्पेक्ट करेगी, खाना पकाएगी क्या नहीं पकाएगी। इसी तरह वो अपने शोहर के लिए भी करे, ताकि इसकी वजह से इसके शोहर का दिल खुश हो और अल्लाह ताला राजी हो। पूरा साल इंतजार था मुझे इस रमजान में। 30 दिन 6 टीम्स, 12 कंटेस्टेंट्स, कैश का पार्ट। अब गेम वो होगा जिसे आपका नहीं मिला। जिसने जो करना था कर लिया। लाखों आवाम को देने का जिम्मा उनमें हिस्सा। शोर गूंजेगा हर गली, नुक्कड़ और दुकान। रमजान लीग बनेगी आपकी पहचान। नारा लगेगा तो पारा चढ़ेगा। गेम शो ऐसे चलेगा। रमजान लीग रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।